نماز اور روزے کی طرح زکوٰۃ بھی سب امتوں پر فرض رہی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے طہارت، برکت، زیادتی، اضافہ۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے بغیر کسی دنیاوی فائدے کے کسی غریب مسلمان کو مال کا مالک بنا دینے کو اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ آزاد پر جو صاحب نصاب ہو اور صاحب نصاب ہونے کے بعد اس مال پر 1 سال کی مدت گزر چکی ہو، زکوٰۃ فرض ہے۔ دیوانے، نابالغ اور غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بتا دیے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے مسجد نہیں بنوا سکتے۔ کسی غریب کی میت کے کفن دفن کے لیے اس میں سے رقم نہیں دے سکتے۔ میت کا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ جنہیں پالنے کی ذمہ داری ہے، بیوی، بچے، ماں باپ، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کا مقصد پریشان حال لوگوں کو مال کا مالک بنانا ہے۔ رمضان کا مہینہ زکوٰۃ کے لیے زیادہ ثواب کا موقع ہے۔ زکوٰۃ توبہ میں اثر بیدار کرتی ہے اور ہمیں پاک دل و پاک باز بناتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے اسلام نے اب سے 1400 برس پہلے سماجی تحفظ کا وہ نظام رائج کیا جسے آج سوشل سیکیورٹی کہا جاتا ہے۔ سورہ توبہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ کی رقم فقیروں، مسکینوں، عاملین زکوٰۃ، تالیف قلب، جنگ کے اسیروں کو چھڑانے، قرض داروں کا قرضہ ادا کرنے اور مسافروں پر خرچ کی جا سکتی ہے۔ اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں جو مستحق ہیں انہیں بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بہت ہی قریبی عزیزوں کو امداد دینا بہتر ہے۔ قرآن حکیم میں زکوٰۃ کا ذکر کئی جگہ آیا ہے۔ نماز کے ساتھ اس کا حکم 20 مرتبہ ملتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے آخرت میں دردناک عذاب کی وعید ہے۔ اسلامی مملکت میں زکوٰۃ کے معاملے میں پابندی نہ کرنے والے کو قید کرنے کا حکم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اسے زکوٰۃ دینے پر مجبور کیا جائے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز حشر زکوٰۃ نہ دینے والے کی شفاعت نہ فرمائیں گے۔